أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے پیٹھ پھیر لی؟ تولا کا معنی پیٹھ پھیرنا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى پھر دینے سے منع کر دیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَى جس کو وہ دیکھتا ہے۔ ام لم ينبأ کیا خبر نہیں دی گئی بما فی صحف موسیٰ ان باتوں کی جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں تھے، اور ان باتوں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ کے سب حکموں کو پورا کیا۔ کیا بات؟ الا تزر وازرۃ وزر اخری کہ یاد رکھو کہ کوئی کسی کا کل قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر انسان کے لیے الا ما سعی اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ کوشش کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے لیے کوشش کرنا ہے، اور بے شک ان سعیہ اس کی کوشش سوف یرا اللہ کی بارگاہ میں دیکھی جائے گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی پھر اس کی کوشش کے مطابق اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ بے شک آپ کے رب کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہیں جو ہنساتے ہیں، وابکا جو رلاتے ہیں۔ اللہ ہی ہیں جو انسان کو موت دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہیں جنہوں نے جوڑوں کو پیدا کیا، مذکر بھی بنائے، مؤنث بھی بنایا۔ من نطفتن ایک منی کے قطرے سے، اذا تمنا جب وہ رحم کے اندر پہنچ جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى بے شک جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا اسی اللہ پر اسی کی قبضہ قدرت میں دوسری بار بھی اٹھانا ہے۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے غنی کیا، مالدار بنایا، واقنا محتاج بنایا، کسی کو مالدار کر دیا، کسی کو محتاج کر دیا۔ اور وہی اللہ شعراء ستارے کا رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا، وثمودہ قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا، فما اب کا ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہا۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم عاد سمود سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک حضرت نوح کی قوم ہم اظلم، وہ بہت بڑے ظالم تھے، وَأَطْغَى، اور بہت زیادہ سرکشی کرنے والے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور اوندے منہ ڈالنے والی، اوندے منہ ڈالی گئی بستیاں۔ مؤتفقہ کا معنی کہ جن کو اڈیل دیا جائے اسے مؤتفقہ کہتے ہیں، کہ ایک برتن کو الٹا کر دیا جائے، کہ جن بستیوں کو الٹا کیا گیا اور الٹا کر کے اللہ نے ان کو گرا بھی دیا۔ احوا کا معنی گرا دیا، پھر ان بستیوں کو ڈھانپ لیا، غشاہا، ان بستیوں کو ڈھانپ لیا، ما غشا، ان پتھروں نے جنہوں نے ان کو ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی وجہ سے یا کن چیزوں کی وجہ سے جھگڑتے ہو۔ تمارا کا معنی جھگڑا کرنا۔ ھذا نذیر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ہی ایک ڈرانے والے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جیسے پہلے نبیوں نے ڈرایا، جیسے پہلے نبیوں نے شریعت کی بات کی ہے، میرے نبی نے کوئی نئی باتیں آگے نہیں کی ہیں، میرے نبی نے انہی کے مطابق، انہی کی ترتیب کے مطابق تمہیں اللہ سے ڈرایا ہے۔ آزفۃ الازفہ، اے لوگوں سن لو، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ آزفہ کا معنی قریب آنا، اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی ہے، قیامت دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اس قیامت کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی کھول نہیں سکتا، اللہ ہی کھولیں گے، اللہ ہی قیامت کو اتاریں گے۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے؟ وَتَضْحَكُونَ، تم میرے نبی کی باتیں سن کے ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اپنے اعمال کی وجہ سے روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، صمد کا معنی غفلت میں پڑنے والا، اور تم غفلت میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وَاعْبُدُوا، اور عبادت کیا کرو، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وَاعْبُدُوا، اور اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ نجم جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی پچھلے 2 رکوع کے اندر بھی، یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکہ میں حضور نے سب کو بلا کر سب کے سامنے تلاوت کی، مشرکین کو بھی جمع کیا، صحابہ کو بھی جمع کیا، تو یہ پہلی مجلس تھی جس کے اندر سب جمع تھے، اور آخر کے اندر حضور نے سجدہ بھی کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے قریشی بوڑھے کے، اسے جھکا نہیں جاتا تھا، یہ تکبر کے مارے اس نے مٹی سر پہ لگا لی۔ اس رکوع کے اندر جو اس رکوع کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ انہی مشرکین مکہ میں سے ایک کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، جب حضور کی باتیں سنی تو ظاہری بات ہے واعظ و نصیحت کی جب بات سنی جاتی ہے تو انسان جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں بات دل میں کلک کرتی ہے۔ کسی چیز بھی بات آپ کریں گے کہ خیر کی بات سنیں گے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں ضرور آتا ہے، اگر آپ اسی مجلس میں یا اسی ماحول میں بار بار رہیں تو ہمیشہ آتا رہے گا۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے کی عبادت تو 24 گھنٹے کی، ایسا نہیں ہے کہ مخصوص عبادت ہے، تھوڑے سے وقت کی عبادت ہے۔ وَنَحْنُ نَعْبُدُ اللَّهَ 24 سَاعَةً، ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ حضرت آپ سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں، فرمایا کہ ہمارا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ ہمارا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، تجارت کرنا بھی عبادت، ہمارے سب کام عبادت اس لیے بنتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام نہج نبوت اور حضور کی سنت سے خالی نہیں، ہم نے حضور کو چھوڑا ہی نہیں، اس لیے وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مشرکین میں ایک آدمی، جیسے میں نے کہا کہ دل میں بات آ، دل میں ڈر پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی ارادے سے نکل بھی پڑا کہ تاکہ ملوں اور جا کر مسلمان ہو جاؤں۔ رستے میں ایک کی ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار میں تو بہت ڈر رہا ہوں، جو آج حضور نے باتیں کی ہیں سب کو جمع کر کے میرا تو دل ڈر گیا ہے۔
اس صورت کے آخر کے اندر جو باتیں ہیں، میرا تو آج دل ڈر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن عذاب ہو جائے اور ہم پکڑے جائیں، بچانے والا کون ہوگا؟ تو میں تو چاہتا ہوں کہ جا کے آج حضور کے قدموں میں جا کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس کے دوست نے کہا تم پاگل ہو، ایسے کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں مجھے لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہیں۔ کہا کہ اچھا تم ڈرو نہیں، تم ایسا کرو مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں تمہارے لیے کل قیامت کے دن جو تیرے سر پہ عذاب ہوگا وہ اپنے سر پہ لے لیتا ہوں، تم مجھے پیسے دے دو، بس وہ پیسے تم مجھے دے دو، میں تیرا جو عذاب اپنے سر پہ لے لیتا ہوں، کہ گویا کہ کل تجھے عذاب نہیں ہوگا تو مجھے دیتا رہے، گویا کہ وہ تیرا عذاب میں اپنے سر پہ لیتا رہوں گا۔ کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں کی تو کہتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ اس کا نام تھا جو مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے دوست کی باتوں میں آ کر اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے یہی مضمون سورۃ فرقان میں بیان کیا ہے کہ کل اپنے دوست کو یاد کر کے اپنا سارا ہاتھ کھا جائے گا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، اللہ کی ماننا چاہتا تھا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا، لیکن فلاں کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ اسے فرمایا کہ دوست دیکھ کر بناؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دوست آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی مجالس، اپنی صحبتیں دیکھ کے گزارو کہ آپ کا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا عقیدہ تو ٹھیک ہے اور ان کی شریعت تو ٹھیک ہے، وہ کہیں شریعت سے ہٹ کر چلنے والے تو نہیں ہیں، شریعت سے ہٹ کر بات کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں دین کے باغی تو نہیں ہیں۔ اگر کہیں ایسی صحبتیں ہیں تو ان صحبتوں سے فوری طور پر گریز کیا جائے، ایسی صحبتیں اختیار کی جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ بھٹی کے قریب سے گزرو گے کچھ نہیں ہوگا، دھواں تو پڑے گا، اور اگر خوشبو والے کی دکان کے قریب سے جاؤ گے، اگر خوشبو نہ بھی لگے خوشبو تو آ جائے گی، خوشبو تو آ جائے گی۔ یہ قرآن وہ خوشبو ہے جس کے قریب سے گزرو گے، مساجد کے فرمایا کہ قریب سے بھی گزرو گے تو رحمتیں ضرور آئیں گی، کیونکہ رحمت کے وہ انبار ہیں۔ قرآن کی مجالس سے قریب سے جاؤ گے، ان مجالس میں بیٹھو گے تو دل کے اندر طمانینت نور آئے گا۔ یہ ولید ابن مغیرہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے دوست کی باتوں کے اندر آ کر اسلام قبول نہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اس ہدایت سے دور کر دیا، اس ہدایت سے گمراہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ چند پیسوں کی باتوں میں آ کر کہ لو جی چند پیسوں کے لیے کون نمازیں پڑھے، کون روزے رکھے۔ ہمارے یہاں بھی آج کل کچھ ماشاءاللہ حضرات ایسے ہیں کہ لو جی کٹھے ہی پیسے دے دیو، کون جائے جا کے مسجد میں نمازیں ادا کرے، اچھا یار میرے والوں ہی پڑھ دیں گی، جا کے تو جا ہی رہے میرے والوں ہی پڑھ دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھلا اس کو کس نے بتایا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم تھا؟ کیا وہ غیب جانتا تھا کہ وہ تیرے لیے عذاب سے وسیلہ بن جائے گا، تیرے لیے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ یاد رکھو یہی بات ہم نے حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بتائی تھی، حضرت موسیٰ کی کتاب کے اندر بھی تھی، الا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک آدمی کو اپنے عمل کی ذمہ داری ہے، نیک عمل کیے نیک عمل سے واسطہ، برے کیے برے سے واسطہ۔ حالانکہ بعض علماء کا تو یہ بھی اختلاف تھا کہ اگر ہم کسی کے لیے اصالہ ثواب کریں وہ بھی نہیں جاتا، اس کے لیے کیوں جائے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا انکار کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصالہ ثواب پہنچتا ہے۔ حضور گزرے قبر کے قریب سے، دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، فرمایا کہ ایک ٹہنی لے کر آؤ اور ٹہنی یعنی سبز رنگ میں اس کے اوپر رکھ دو۔ یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا کہ جب تک پڑی رہے گی اس وقت تک قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا، اور اس قبر والے کے لیے دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعائیں اور تمہارا تلاوت کرنا، تمہارا اس کے لیے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کے نام کے لیے اصالہ ثواب کرنا مرنے والے کو ضرور پہنچتا ہے۔ مرنے والا تمہاری حاجات کی تمنائیں کرتا ہے۔
اور بلکہ فرمایا کہ آہوزاری نہ کرو مرنے والے پر، کہ جب تم اس کے اوپر بیٹھ کے روتے ہو تو اس کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے مرنے والا اگر بول سکتا تو وہ کہتا ہے کاش کہ جتنا وقت تم نے رونے میں گزار دیا میرے لیے تھوڑا سا پڑھ لیتے، میرے لیے تلاوت کر دیتے، میرے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جاتے۔ الا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نماز اپنی کام آئے گی، روزہ اپنا کام آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنا کام آئے گا۔ آپ کو کیا پتا کل کوئی کرے نہ کرے، آپ کی طرف سے کوئی دیا جائے نہ دیا جائے، کسی کو کیا پتا۔ زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو کر لیا وہ کر لیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، آگے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کی ذمہ تو کوشش ہے۔ ہم آپ سے 100% نہیں مانگتے کہ 100% تمہاری نماز ہو، 100% تمہارا روزہ ہو، ورنہ مردود، 100% حج ہو مردود۔ اگر 100% نہیں ہوا تو مردود ایسا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے ذمہ کیا لگایا ہے کہ تم عمل کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اللہ گناہوں کا انبار لے کے مسجد میں کھڑا ہوں، سر کے اوپر گناہوں کی ڈھیریں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں ہاتھوں میں گناہ، پاؤں میں گناہ، دل میں گناہ، دماغ میں گناہ، اللہ اتنے گناہوں کی ڈھیر لے کر آیا ہوں، اللہ اس کو بھی مردود نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار کو کہا جائے نکل جاؤ مسجد میں تم نہیں آ سکتے، سب کو کہہ دیا کہ آؤ، آ کے ایک بار مجھ سے کہو تو صحیح اللہ تو معاف کر دے۔ ہم تو اتنا جلدی سننے والے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے یا اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشیں کر دیں، فرمایا کہ نہیں کروں گا۔ تو پوچھا یا اللہ کیوں نہیں کریں گے؟ بھائی ایک تمہاری قوم کے اندر بندہ ہے، وہ اتنا کوئی جو ہے اس نے میری نافرمانیاں کی ہے، اب مجھے بھی غصہ ہے نہیں کرنی۔ تو حضرت موسیٰ تھوڑے سے جلالی تھے، بلایا سب کو، بھیا میری اللہ سے بات ہوئی ہے، ہم میں کوئی ایک بندہ ہے کہ جس کی جو ہے نا اندرون کھاتا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ایسا کرے مہربانی کر کے ہم اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، یہاں سے چلا جائے، بچے بل بلا رہے، جانور مر رہے، ان کا تو بھلا کر دیں، ان کا تو بھلا کر دیں، چپ کر کے چلا جائے، ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر جو ہے ہوا تو بارش آ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا کہ یا اللہ بھی تو کوئی نکلا بھی کوئی نہیں، اور آپ نے بارش بھی کر دی۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی، اے موسیٰ اس نے مجھ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی، یا اللہ اتنی وقت میں صلح بھی ہو گئی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو اس مجلس میں کھڑا ہوا تھا، اپنے دماغ میں اور اپنے دل کے اندر جھانک کر کہا کہ اللہ میں ہی وہ گندا ہوں، میری وجہ سے آج بارشیں رک گئیں، یا اللہ اگر نکلوں گا سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، کوئی مجھ سے سلام نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، آپ ستاری والا معاملہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ چلیں اب تو آپ نے اس سے دوستی کر لی ہے، چلیں اب بتا تو دیں وہ بندہ کون ہے، بتائیں تو صحیح بندہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے، ایک مکہ مارا بندہ مار دیا، وہ قبطی جو ہے جو قریب سے گزر رہا تھا جان بوجھ کے نہیں مارا، وہ تھا ہی کچھ سکا سا۔ تو حضرت موسیٰ تو اس کا بنی اسرائیل والے کا دفاع کر رہے تھے، درمیان کے اندر وہ ویسے ہی آ کے ٹپک گیا تو معمولی سا گھسا پڑا تو وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، سب کو پتا بھی تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا نام بھی حضرت موسیٰ کو نہیں بتایا، فرمایا کہ موسیٰ اتنے سال سے نافرمان تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو دوستی ہوگی اب کیسے بتا دوں، اب تو دوستی ہوگی اب کیسے بتا دوں۔ میرے عزیز دوستو چند سیکنڈ اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دلی ندامت ہے، تو تھک جائیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، یا اللہ تھک چکے ہیں، ہم تو گناہ کر کر کے تھکتا ہی نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکا لیں اور تھکاوٹ کی آنسو اللہ کے سامنے بہائیں، اے اللہ تھک چکا ہوں، میرا ایک آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پہلے تو سارے معاف کروا لے، آگے اللہ سے توفیق مانگیں، یا اللہ خیر کا راستہ عطا فرما، خیر کی چیزیں عطا فرما، خیر سے محروم نہ فرما۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہم نے تو معیار لگایا ہی نہیں ہے کہ 100% ہو، ہمیں تو جاب کے لیے کہیں اپلائی کرنا ہو پوری ایک لسٹ مانگتے ہیں، ہاں جی اس میں کتنے نمبر تھے، ٹھیک ہے جی میٹرک میں 89،
پھر آگے وہ سارا چیک اپ کر کے اس کے بعد جو ہے اگر یعنی باس کا موڈ اچھا ہو، چلو جی ٹھیک ہے جی رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے اس کے مطابق ہے، اللہ نے تو وہ دیا ہی نہیں ہے، اللہ تو وہ دیکھتا ہی نہیں. ہم نماز میں بکریاں بیچ رہے ہیں، گھوڑے بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. 5 منٹ کی نماز، ایک شاید ہی کچھ سیکنڈ ہوں گے جو نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا بھی کتنی پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں. نہ اس میں تلاوت صحیح کر رہے ہیں، نہ اس میں کھڑا ہونا صحیح ہے، نہ رکوع کرنا صحیح ہے، نہ سجدہ کرنا صحیح ہے. اللہ پھر بھی جانتے ہیں کہ چلیں ڈرامہ کرنے کے لیے ہاتھ تو باندھ کے کھڑا ہوا ہے، زبان سے جھوٹے الفاظ میں کہہ تو رہا ہے اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. میرے عزیز دوستو، اللہ کو یہ آداب ہی پسند ہے. ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے ہماری نمازیں ہیں، اگر اس کا موازنہ شروع کر دیا جائے ہم تو شاید کسی چیز کے قابل بھی نہ رہیں، اللہ کے گھر میں جانے کے قابل نہ ہوں، اللہ کے سامنے جانے کے قابل نہ ہوں. اتنی بری نماز پڑھتے ہیں، اللہ پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھ تو رہا ہے، سجدہ تو کر رہا ہے، اپنا ماتھا تو میرے سامنے ٹیک رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو تم دین کے لیے کوشش کرو گے، عمل کے لیے کوشش کرو گے، تمہاری وہ کوشش دکھائی جائے گی. فرمایا کہ دکھائی جاتی ہے، فخر کیا جاتا ہے، دیکھو میرا بندہ اس نے یہ کر دیا، میرے بندے نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، میرے بندے نے آج پوری 5 نمازیں پڑھ لی، میرا بندہ آج تہجد میں کھڑا ہوا، میرے بندے نے آج تلاوت کی ہے. تم کہتے تھے یہ نافرمانیاں کرے گا، خون ریزی کرے گا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرا بندہ میری عبادت بھی کرے گا. آگے اللہ پاک نے اپنا پورا تعارف کرایا کہ تمہیں کیسے اپنے اس رب کے باغی ہو گئے ہو. اضحک و ابکا، جو خوشیاں دیتا ہے، جو غموں سے نکالتا ہے، خوشیاں بھی اس کے ہاتھ میں. اضحک و ابکا، رلاتا بھی وہی ہے، ہنساتا بھی وہی ہے. خوشی کے اسباب وہیں سے آتے، غمی کے اسباب وہیں سے آتے. تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا اور ایک پانی کے قطرے سے بنایا. زندہ کرنے والا وہی، مارنے والا وہی. بھلا تم اس رب سے کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، جس نے پہلے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے، وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں قبروں سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا. پھر آگے اللہ پاک نے متوجہ کر کے فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غفلت میں پڑے ہو، وہ قریب آنے والی چیز قریب آتی جا رہی ہے. یہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ قریب آنے والی چیز قریب آتی جا رہی ہے، یعنی تم قریب، قیامت کے قریب تک ہوتے جا رہے ہو. علامات پوری ہو چکی ہیں. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اور میرے عزیز دوستو، جو دنیا سے چلا جائے اس کی تو قیامت آ گئی. جو دنیا سے چلا گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اس کے تو معاملات ہی ختم ہو گئے. لیکن فرمایا کہ آئے گی کب؟ جب اللہ اتاریں گے، جب اللہ پاک اس کے اتارنے کا فیصلہ کریں گے. تم اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ، تمہارا کیا کام ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے منادی کی آواز کو سن کر، اپنے قدموں سے چل کر، اپنے ہاتھوں سے وضو بنا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. وَاعْبُدُوا، اور فرمایا کہ سجدہ کرنا یہ عبادت کا سب سے بڑا منظر ہے. سجدہ کرنا عبادت کا سب سے بڑا منظر ہے. میں نے جس کل بھی بات کی تھی کہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا وہ بندگی کا حصہ ہے، بندگی کا اظہار ہے. اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا بندہ ہوں تو آپ کی نماز پڑھ رہا. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو. 5 وقت میرے منادی کی آواز کو سن کر نماز کے لیے آیا کرو. اپنا معمول بناؤ، زندگی کے معاملات میرے لیے چھوڑ دو، میں تمہارے سارے کام بنا دوں گا. تمہارے روزی کے معاملات میں سدھار دوں گا، تمہاری باقی چیزیں، پریشانیاں، وہ ساری کی ساری میں حل کر دوں گا. تم میرے بن جاؤ، میں تمہارے لیے ساری دنیا کو بنا دوں گا. بس بھی اللہ پاک قرآن پاک اور قرآن پاک کی نصائح سے، قرآن پاک کی باتوں سے اور قرآن پاک کے فراغین سے ہمیں مستفید ہونے والا بنائے. اور جو چیز ہم پڑھیں
کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کر آئیں، عمل کی طرف آگے بڑھیں، عمل کے اندر جستجو میں کریں اور عمل کے اندر کہیں نہ کہیں اضافہ کریں. کسی سنت کا اضافہ زندگی میں کر لیں، کسی عبادت کا اضافہ زندگی میں کر لیں، تھوڑی مقدار میں کر لیں لیکن مستقل کر لیں. انشاءاللہ الکریم یہ چیز اللہ کے ہاں ان لوگوں کے اندر مجھے آپ کو شامل کر دے گی جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور راضی ہو کر اپنی رضا کا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.